رات کے 12 بجے کا سمے چڑیل نگر میں چڑیلوں کی ملکہ رملہ چڑیل اپنی باندھی چڑیلوں کی حاضری لگا رہی تھی۔ سب چڑیلیں حاضر تھی سوائے بن بتوڑی چڑیل کے۔ چڑیلوں کی ملکہ رملہ چڑیل نے سامنے کھڑی کانی چڑیل سے پوچھا، یہ بن بتوڑی کہاں رہ گئی؟ تمہاری سہیلی ہے نا وہ، اب تک کیوں نہیں آئی؟ کانی چڑیل نے ڈرتے ہوئے کہا، ملکہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی، جنگل میں تو ہمارے ساتھ تھی، ہم سب تو اپنا کام ختم کر کے واپس آ گئے ہیں۔ بونی چڑیل بولی، یہ لے ملکہ رملہ، تازہ انسانی خون پیے۔ رملہ چڑیل غصے میں آ گئی، میری چڑیلیں ایک ایک کر کے غائب ہوتی جا رہی ہیں اور تمہیں یہاں چاپلوسی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ پچھلے مہینے بھی 2 چڑیلیں غائب ہو گئی تھی۔ کانی چڑیل سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ملکہ مجھے تو یہ زکوٹا جادوگر کا کام لگتا ہے۔ یہ زکوٹا جادوگر کون ہے؟ رملہ چڑیل چلا کر بولی۔ کانی چڑیل نے جواب دیا، ملکہ یہ چڑیلوں کے لیے اندھیرا ہے اور انسانوں کے لیے بہت رحم دل ہے۔ رملہ بولی، اماوس کی رات ہم چڑیلوں پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا اور ہم چڑیلوں کی شکتی 2 گنا ہو جاتی ہے۔ ہم اماوس کی رات سب کرناٹکا گاؤں پر قہر برسائیں گے اور جادوگر سے اپنا بدلہ لیں گے۔ سب چڑیلیں زور زور سے ہنسنے لگی۔ اماوس کی کالی رات کرناٹکا گاؤں میں لوگ کام سے تھکے ہارے سکون کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک بجلیاں کڑکنے لگی۔ سب چڑیلوں نے اپنی ڈراؤنی آواز سے سب گاؤں والوں کو جگا دیا۔ سب گاؤں والے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رملہ چڑیل نے سب کو حکم دیا کہ کسی پر رحم نہ کرو، چڑیلوں کے ہتھے جو بھی چڑھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سارا گاؤں سوگ میں ڈوب چکا تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ ان چڑیلوں نے بچوں تک کو نہیں بخشا تھا۔ صرف بچ گیا تھا تو رام لال، جو ایک محنتی لوہار تھا۔ وہ چڑیلوں کے سامنے بہت خوفزدہ کھڑا تھا۔ رملہ چڑیل نے زوردار کہکا لگایا اور رام لال سے کہا، جاؤ اپنے رحم دل جادوگر زکوٹا کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ۔ اگر تم نے میری باندھی چڑیلوں کو اپنی جادوئی بوتلوں سے آزاد نہ کیا تو ہم ہر اماوس کی رات گاؤں پر حملہ کر کے کرناٹکا گاؤں جیسا حال کریں گے۔ چڑیلیں اپنی چھڑی پر سوار ہو کر واپس چڑیل نگر چلی گئی۔ رام لال گاؤں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ رام لال نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ ان چڑیلوں کو سبق سکھا کر رہے گا۔ رام لال اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جادوئی نگری کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ جادوئی نگری پہنچا۔ جادوئی نگری دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، بہت خوبصورت اور عالی شان تھی۔ آخر کار رام لال زکوٹا جادو کے گھر پہنچ گیا۔ ابھی وہ زکوٹا جادوگر کے گھر کا مشاہدہ ہی کر رہا تھا، اچانک گھر سے ایک جادوئی آواز آئی، اے اجنبی، کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ رام لال نے جواب دیا، ایک دکھیارا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ رام لال گھر کے اندر پہنچ گیا اور دیکھا کہ وہاں بہت سی بوتلیں پڑی تھیں جن میں چڑیلیں قید تھیں۔ زکوٹا جادوگر نے رام لال سے کہا، خیر تو ہے، کیا مدد چاہیے؟ رام لال نے زکوٹا جادوگر کو سارا واقعہ سنایا۔ زکوٹا جادوگر نے رام لال سے کہا، ڈرو نہیں، ہم ان چڑیلوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، لیکن یہ کام ہمیں اماوس کی رات سے پہلے کرنا پڑے گا۔ لیکن اماوس کی رات تو کسی جادوگر کا منتر ان چڑیلوں پر اثر نہیں کرتا۔ زکوٹا جادوگر بولا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ رام لال، تمہیں چڑیل نگر جانا ہوگا۔ چڑیل نگر میں ایک بہت بڑا باغیچہ ہے،
وہاں بہت سے پھول لگے ہیں، لیکن رام لال ان سب پھولوں کے درمیان ایک منفرد اور پیارا گلاب کا پھول ہے، تم وہ میرے لیے لاؤ گے؟ رام لال گھبرا سا گیا، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان چڑیلوں سے بدلہ ضرور لے گا۔ میں ضرور جاؤں گا آقا۔ جادوگر نے رام لال کو خبردار کیا، باغیچہ کی حفاظت ایک بہت خونخوار شیر کرتا ہے جو چڑیلوں کا وفادار ہے، جو وہاں جاتا ہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ڈر کے مارے رام لال لوہار کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جادوگر نے اسے دلاسا دیا، ڈرو نہیں رام لال، یہ لو جادوئی گوشت کا ٹکڑا، یہ شیر کے آگے ڈال دینا، وہ کھاتے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ رام لال اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چڑیل نگر کی طرف بڑھنے لگا۔ طویل مسافت کے بعد آخر کار رام لال چڑیل نگر کے پاس پہنچ گیا۔ آدھی رات کا سمے تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا چڑیل نگر کے باہر درخت کے ساتھ باندھ دیا اور پیدل چڑیل نگر میں چل دیا۔ اپنے قدموں کی آہٹ بھی ڈرا رہی تھی۔ چڑیل نگر میں اس سمے سب چڑیلیں جشن میں مصروف تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ باغیچے کی طرف بڑھا۔ شیر کے گھرانے کی آواز آئی۔ رام لال کی ٹانگیں کانپنے لگی، لیکن اس نے ہمت جٹا کر وہ گوشت کا ٹکڑا شیر کے آگے ڈال دیا۔ شیر کا دل للچا اٹھا اور وہ گوشت شوق سے کھانے لگا۔ رام لال مسکرایا اور بولا، کھا لے میرے بھائی، کھا لے، مزے مزے سے کھا اور بے ہوش ہو جا۔ شیر اچانک بے ہوش ہو گیا اور رام لال باغیچے میں داخل ہو گیا۔ وہاں بہت سے پھول لگے تھے، لیکن ایک پھول بہت خوبصورت اور منفرد دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے وہ پھول توڑا اور جادوگر کے گھر واپس آ گیا۔ رام لال تم صحیح سلامت آ گئے، جادوگر مسکرایا۔ جی زکوٹا جادوگر، آپ کا ارادہ تو مجھے مارنے کا ہی تھا، یہ تو میری قسمت اچھی تھی۔ یہ لے وہ پھول۔ رام لال نے وہ پھول جادوگر زکوٹا کو دیا۔ جادوگر نے اس پھول کو غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ اماوس کی کالی رات آ گئی۔ جادوگر کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ چڑیلوں کا اگلا شکار رام پور گاؤں ہے۔ جادوگر اور رام لال بھی رام پور گاؤں میں موجود تھے۔ رات کے 12 بجے رام پور گاؤں چیخوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سب ادھر ادھر پناہ کے لیے بھاگنے لگے۔ جادوگر زور سے بولا، رک جاؤ سب لوگ، ڈر کے مارے کہاں جا رہے ہو؟ سب لوگ جادوگر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ چڑیلیں اپنی جادوئی چھڑیوں پر موجود تھی اور ہوا میں منڈلا رہی تھی۔ رملا نے جادوگر سے کہا، آج تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم سب آج ہمارا شکار بنو گے، کیونکہ آج اماوس کی کالی رات ہے، تمہارا جادو ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ جادوگر نے اپنے بستے سے پھول نکالا اور چڑیلیں پریشان ہو گئی۔ زکوٹا جادوگر نے وہ پھول اچانک توڑ دیا۔ ہر طرف کالے بادل چھا گئے۔ چڑیلیں راکھ بن کر ہوا میں اڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی طاری ہو گئی اور سب لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور جادوگر زکوٹا اور رام لال کا شکریہ ادا کیا۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔